حضور کے بارے میں جاننا ہو تو علی سے پوچھو، اور حضرت علی کے بارے میں جاننا ہو تو حضور سے پوچھو۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، اس کی آشنائی آپ کو فیضان علی سے ہوگی، اور ادب مرتضیٰ کیا ہے، اس کا پتہ آپ کو حضور سے ہوگا۔ جب کفالت میں لینے کے لیے انتخاب کیا تو حضرت علی کو اپنا بنا لیا۔ آگے بڑھیے، مخالفتیں بڑھ گئیں، حضور نے فیصلہ کیا کہ ہجرت کر جاتے ہیں، تو یہ ناکہ بندی کریں گے اور گھیرا ڈالیں گے، تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابوبکر سے فرمایا میرے ساتھ چلو، اور حضرت علی سے فرمایا کہ تم نبی کی جگہ نبی کے گھر اور نبی کے بستر پر لیٹ جاؤ۔ اس وقت 22 یا 23 سال کا نوجوان ہے علی، نوجوانی کی عمر ہے، 23 برس عمر ہوگی، 22 سال عمر ہوگی۔ اس نوجوانی کے عالم میں ہائے ہائے حضور نے فرمایا ہم ہجرت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اے علی آپ کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری، کچھ امانتیں ہیں، ان کو لوٹانا ہے، ہمارے بستر پر لیٹ جائیں ہماری چادر اوڑھ کر۔ تو وہ چادر تو حضور نے اڑا دی اور بستر اور گدہ اپنا عطا فرما دیا۔ تو یہ جتنے بھی گدی والے اور چادر والے ہیں سب حضرت علی کے فیض سے ہی چلے ہیں۔ اب جتنی چادریں ہیں امت میں اور جتنی گدیاں ہیں یہ وہیں سے نکل رہی ہیں۔ فرمایا آپ لیٹ جائیں اور ہماری چادر اوڑھ لیں، اور صبح جو امانتیں ہم نے لوٹانا تھیں وہ امانتیں دے کر آپ آ جائیے گا۔ حضرت علی اس بستر پر دراز ہو گئے، اور وہ جو دشمن تھے حضور کے آخری وقت تک جان نہ سکے کہ بستر پر ہے کون۔ میرا ذوق کہتا ہے حضرت علی لیٹے بھی اس طرح ہوں گے جس طرح حضور لیٹتے تھے۔ تو وہ جو کفار کی انٹیلیجنس تھی، وہ جو کفار کی انٹیلیجنس تھی جو نگاہ رکھے ہوئے تھی، حضرت علی کی کروٹوں، چادر لینا، چادر کو لپیٹنا، بستر پر دراز ہونا، پھر پہلو بدلنا، کسی طرف سے پتہ لگنے نہیں دیا کہ چادر کے اندر محمد نہیں علی ہے۔ ارے تم علی کی چادر اوڑھ کر تو دیکھو، تم علی کی چادر اوڑھ کر تو دیکھو، پتہ نہ چلنے دے گی اندر علی ہے کہ محمد ہے، محمد ہے کہ علی ہے۔ تبھی تو محمد نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، فرق نہیں ماں بین کیا، ماں بین پیا، فرق نہیں، مطلب غیریت نہیں، دوری نہیں، جدائی نہیں، فاصلہ نہیں۔ اے علی آپ کا گوشت میرا ہی تو ہے، آپ کا خون میرا ہی تو ہے، آپ کا جلوہ میرا ہی تو ہے۔ معلوم ہوا آج جو ذکر ہو رہا ہے آقا ہی کا تو ہے۔ لیٹ گئے، چادر اوڑھ لی، وہ دیکھتے رہے، معائنہ کرتے رہے، ٹائم کا انتظار کرتے رہے، اور سمجھتے رہے کہ محمد آرام میں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ جب چادر ہٹائی تو علی تھے، اچھا جب علی تھے تو ان کی تلواریں رک گئیں۔ بھائی تم غصے کے بھرے آ رہے ہو، تم نے قتل کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، نبی نہیں ملے تو جو ملا ہے غصہ تو نکالو۔ انہیں چادر ہٹائی اور تلواروں کے وار تھے، مگر جب تلواروں کے وار بلند ہو گئے اور دیکھا کہ علی ہے تو تلواریں رک گئیں۔ ہوئے 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 ہوئے، ارے بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، احزاب ہو، سب صحابہ لڑے، کوئی شک نہیں، سب صحابہ لڑے، مگر یہ فرمان مصطفیٰ کا ہے کہ میں علم اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں خدا نے فتح لکھی ہوگی۔ لڑے سب، مگر جب بات فتح کی آئے گی تو فتح نسبت حیدر کے بغیر نہیں ملتی، کامیابی حیدر کرار کے بغیر نہیں ہوئی۔ اور جنگ بدر جو پہلی جنگ تھی جو آج بھی کفر کے سینے کے اوپر اس طرح ان کو ملیا میٹ کیے ہوئے ہو کہ ان کی کمر توڑ دی اس جنگ نے، اس بدر کو جیتنے والا خدا کی قسم یا تو محمد مصطفیٰ ہے یا علی شیر خدا ہے۔ جتنے کافر انہوں نے مارے اس جنگ میں کسی اور نے نہ مارے۔ تو وہ جو تلواریں بلند ہوئیں جب آپ لیٹے ہوئے تھے، خدا کی قسم وہ تلواریں رک گئیں۔ معلوم ہوا جو وار نبی کی طرف ہوتا ہے، جو وار دشمنی کا نبی کی طرف ہوتا، جو وار
نبی کی طرف ہوتا ہے اس کو یہی یار روکتا ہے. بات کل اور آج اور پرسوں کی نہیں، بات یہ ہمیشہ کی ہے. جو وار بھی حرمت رسالت پر ہوگا حیدر روکے گا یا حیدری روکیں گے. اور انہوں نے روکنا کیا ہوتا ہے؟ جب یہ سامنے آ جاتے ہیں وہیں رک جاتی ہیں. علی اور علی والے جب میدان میں آ جائیں وہیں رک جاتی ہیں، حالانکہ بڑی نبی کی طرف تھی. جب یہ سامنے آ جائیں تو تلواریں رک جاتی ہیں. معلوم ہوا بڑھتی تو ہیں، کاٹ نہیں پاتی. اور خدا کی قسم وہ دن اور آج کا دن، تلواریں آج بھی بڑی ہوئی ہیں. کل علی پر تھیں، آج علی والوں پر ہیں. وہ لوہے کی تھیں، یہاں زبانوں کی بھی ہوتی ہیں، تحریروں کی ہوتی ہیں، تقریروں کی ہوتی ہیں، جتھوں کی ہوتی ہیں، جماعتوں کی ہوتی ہیں، مختلف طرح کے وار ہوتے ہیں. مگر جب علی والے سامنے آ جائیں رک جاتی ہیں. اور جس پر وار نہ ہو اسے اپنی یاری کی فکر کرنی چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات کہ تو علی کا یار ہے بھی کہ نہیں، تجھ پہ وار کیوں نہیں ہو رہا؟ وار ہی تو بتاتا ہے کہ تو یار ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ابے جب گلی وہی ہے تو پھول بھی وہی ہوں گے، کانٹے بھی وہی ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ. جب گلی مدینے کی ہے تو جو رحمت کے پھول ہوں گے وہ بھی وہی ہوں گے، اور جو قہر کے کانٹے ہوں گے آزمائش کے وہ بھی تو الگ نہیں ہوں گے. لطف ساجن دم بدن، سمجھ والا سمجھ گیا. لطف ساجن دم بدم، لطف بھی ہوتا ہے، دم بدم ہوتا ہے. لطف ساجن دم بدم، قہر ساجن گاہ گاہ، اور کبھی قہر بھی آتا ہے. لطف ساجن دم بدم، قہر ساجن گاہ گاہ، ایوی ساجن واہ واہ، اووی ساجن واہ واہ. تیری رحمت کا جلوہ ہوتا ہے، تیرا کرم ہے. اور اگر تیری طرف سے آزمائش آ جاتی ہے اور وار ہو جاتا ہے تب بھی تیرا کرم ہے. نہ ادھر پشت کرتے ہیں نہ ادھر پشت کرتے ہیں، یہاں بھی کھڑے رہتے ہیں اور یہاں بھی کھڑے رہتے ہیں. فرمایا کہ امانتیں دے کر آ جانا. کچھ عقیدے کی بحثیں بھی ہوتی رہتی ہے سوشل میڈیا پہ. میں کیا کروں، مجھے معلوم ہے یہ جھگڑے مناظروں سے ختم ہوں گے نہیں، یہ جھگڑے مناظروں سے ختم. کچھ بندوں نے کہا جی یہ اعتراض آ گیا، ویڈیو بنا کر آپ بھی اپلوڈ کریں، یہ ہم نے ویڈیو سنی اس کا جواب آپ دیں. اس کا نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مشرب ہمارا یہ ہے کہ یہ جھگڑے مناظروں سے نہیں ہوں گے، یہ جھگڑے ختم ہوں گے نظاروں سے. جو نظارہ کر لیتا ہے وہ مناظرہ نہیں کرتا، اور جس کو نظارہ نہ ہو وہ بک بک بہت کرتا ہے، نظارہ نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں، خواجہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی آئے تو اسے مناظرے میں نہیں لگا، نظارہ کرا. وہ دیکھ لے گا سمجھ جائے گا، اور دیکھے گا نہیں تو الجھا ہی رہے گا. تو بس یہی فرق ہے مولویانہ تبلیغ میں اور صوفیانہ طریقے کا، یہی فرق ہے. وہ مناظرے میں لگا رہتا ہے، یہ پردہ ہٹا کے جلوہ کرتا بھی رہتا ہے، کراتا بھی رہتا ہے. یزیدی روح میں اور فیض حسین میں یہی تو فرق ہے. حسینیوں کو نظارہ ہوتا ہے اور یزیدیوں کا کوئی آسرا نہیں ہوتا. اگر ان کا گزارا ہوتا ہے تو ان کا بھی انہی کی نسبت سے ہوتا ہے. میں یزید کا نام کو یزید کی محبت میں تو نہیں لیتا، حسین کی بات کرنی ہوتی ہے اس کا لینا پڑتا ہے. کبھی ابو جہل کی محفل ہوئی، محفل سرکار کی ہوتی، ابو جہل کا نام لینا پڑتا ہے، ابو لہب کا لینا پڑتا. ہائے ہائے، بہت ساری باتوں کے جواب ہم دے گئے. یہ جتنے دشمنان خدا ہیں ان کے نام لیے نہیں جاتے، لینے پڑتے ہیں. تو لینا پڑنا اور لینا بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. فرمایا امانتیں دے کر آ جانا. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں عقیدے کے حوالے سے. حضرت ابوبکر کی شان صداقت ہے اور مولا علی کی شان امانت ہے. اور یہ کیا امتزاج ہے. ابھی اعلان کیا نہیں تھا حضور نے کہ میں نبی ہوں، اس سے پہلے مکے والے حضور کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے. حضور کو صداقت، حضور کو صادق کہتے تھے کافر، اور امین کہتے تھے کافر. معلوم ہوا صادق بھی حضور تھے، امین بھی حضور تھے. تو صادق صدق سے ہے، جب اس میں مبالغہ ڈالو تو صادق ہی سے تو صداقت ہے.
اور امین ہی سے تو امانت ہے. ہجرت ہوئی، صداقت ساتھ جا رہی تھی، امانت وفا نبھا رہی تھی. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مکے والوں نے صادق بھی مانا، امین بھی مانا، اور صداقت بھی حضور میں، امانت بھی حضور میں. معلوم ہوا ہم تفرقہ مٹاتے ہیں اور وحدت کو لاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں ابو بکر سامنے آ جائے جلوہ حضور کا ہوتا ہے، علی آ جائے جلوہ محمد کا ہوتا ہے، صدیق بھی ہمارا، مولا بھی ہمارا، اور ان دونوں کے بغیر نہیں ہوتا ہمارا گزارا. پھر جب مواخات ہوئی، مواخات بھائی بھائی بنانا، تو جب مواخات ہوئی تو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. حضور رہ گئے اور علی رہ گئے، سب کو جوڑتے گئے، آپ اس کے ساتھ، آپ اس کے بھائی، آپ اس کے بھائی، آپ اس کے بھائی. اس سینکڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا. جب سب کو جوڑ دیا تو جہاں جو جڑنا چاہیے تھا وہاں وہ جڑ گیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور جس کو روک کے رکھنا تھا وہ رہ گیا. جب وہ رہ گیا اکیلا، علی بچ گئے، تو پوچھنے لگے آقا آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، میں آقا نے مسکرا کر فرمایا علی آپ غم نہ کرو، آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. ادھر پھر چن لیا، ادھر پھر چن لیا. ارے گود سے چلو اور پرورش تک، اور پرورش سے اٹھو ہجرت تک، اور ہجرت سے آگے بڑھو مدینے تک، اور مدینے سے آگے بڑھ کر مواخات تک، اور مواخات سے آگے بڑھ کر جنگوں تک، سفروں تک، حضر تک، قرضوں تک، ہر معاملے تک حضرت علی کو قریب رکھ رہے ہیں، حضرت علی کو قریب رکھ رہے ہیں. اور حتیٰ کہ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں علی پاس ہیں، کیا بات ہے. حضرت حیدر ساتھ ہیں. اور جب چلے گئے تو جانے سے پہلے جب دین مکمل کیا نا، دین مکمل کرنے سے پہلے ہائے ہائے وہ جو حج کا موقع ہے، آیت اتر گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا. حج کرا کے دین مکمل کرا کے واپس مدینے آ رہے ہیں. رستے میں غدیر خم آیا، غدیر خم کے اندر آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برملا حضرت حیدر کرار کی ولایت کا اعلان کر دیا، ولایت کا اعلان. اور یہ ولایت کا اعلان اعلان خلافت نہیں تھا، اظہار ولایت تھا. من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے. اس طرح قربت میں لیا، اس طرح قربت میں لیا، اور اس طرح نسبت میں وحدت عطا کی. من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں. معلوم ہوا جب علی کا دامن پکڑو تو پھر فکر اور پریشانی میں مبتلا مت ہونا کہ اب نبی کیسے آئے گا. دامن پکڑتے ہی یقین رکھو اس کا دامن جو پکڑ لیا میں تمہیں مل گیا، بے شک، بے شک. اس کا دامن جو پکڑ لیا میں تمہیں مل گیا. مل گیا. اور ختم نبوت کا بھی ایک راز تھا کہ نبوت میری ذات پر ختم ہے، مگر علی کی ولایت کا اعلان کر کے بتا رہا ہوں کہ اب جتنے جلوے نبوت کے تمہیں چاہیے ہوں گے وہ ولایت علی کے فیضان سے ملتے رہیں گے. اس کی ولایت جاری رہے گی، اس کی اولاد سے بھی، اس کے غلاموں سے بھی. اہل بیت کی شان بیان کرنا، صحابہ کرام کی نفی ہرگز نہیں ہوتی، اور صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا اہل بیت کے مقابلے میں نہیں ہوتا. آتینا کل کوثر کی صورت پڑھی ہی میں نے اس لیے تھی کہ اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، جس کو جو چاہو دے دو. وہ ایسا چمکا ہوا اور نرالا نظر آئے گا کہ جب لوگ دیکھیں گے اسی کو دیکھتے رہ جائیں گے کیا بات ہے. اور کہیں گے اب اس سے بڑھ کر تو کوئی ہوگا ہی نہیں. لیکن جیسے ہی دوسرا جلوہ سامنے آ جائے گا پھر حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو کمال ہو گیا. پھر جب تیسرے پر نظر جائے گی تو کہیں گے اوہو وہ دونوں تو کمال تھے، یہ عجیب شان ہے. معلوم ہوا کہ کوثریت بڑھتی رہے گی حضور کی ذات سے، اور جہاں جہاں وہ جائے گی ایسی بے مثلیت ہوگی، ایسی لا شریکیت ہوگی، اور ایسا بے حد فیضان ہوگا
جس کو دیکھو گے وہ اپنی مثال میں آپ ہوگا اور اپنا جواب خود ہوگا، یکتا ہوگا، بے مثل ہوگا۔ اس لیے جب ہم شان ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں کہ ابو بکر دوسرا کوئی نہیں، کیا بات، فاروق دوسرا کوئی نہیں، عثمان دوسرا کوئی نہیں، خدا کی قسم پھر کہہ دو نا مل کر علی بھی دوسرا کوئی نہیں۔